کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا بھی ہے اور جدید پڑھے لکھے دور کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالا بھی جاتا ہے کہ آپ قربانی نہ کریں، قربانی کی جگہ پر آپ ویسے ہی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیں، قربانی نہ کریں، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ جو آپ نے قربانی کرنے کے لیے جانور خریدنا ہے نا، اس جانور کو خریدنے کی بجائے اس کی جو رقم ہے وہ کسی غریب کو دے دے۔ یہ سوال اکثر جب قربانی کا موسم آتا ہے، عید الاضحیٰ کا پر مسرت موقع آتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور سوشل میڈیا پر کثرت کے ساتھ لوگ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں کہ قربانی نہ کرے، قربانی کی جگہ پر کسی غریب کی مدد کر دے۔ لیکن یاد رکھیں، کاش وہ لوگ قربانی کے فلسفے کو سمجھنے والے ہوتے۔ دیکھیں، جو قربانی ہے وہ بھی ایک عبادت ہے اور مستقل عبادت ہے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اور دوسری طرف جو صدقہ و خیرات ہے وہ بھی ایک عبادت ہے۔ قربانی کا حکم بھی دین اسلام نے دیا ہے، صدقہ و خیرات کا اور غریب کی مدد کا حکم بھی دین اسلام نے دیا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو قربانی کرنا ہے وہ مال کے نصاب پر واجب ہے، اور جو کسی غریب کی مدد کرنا ہے وہ واجب نہیں، وہ مستحب ہے۔ قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے اور صدقہ و خیرات کرنا اس کے لیے نفل ہے۔ ایک طرف واجب ہے اور ایک طرف نفل ہے۔ اب دوستان محترم، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قربانی نہیں کرتا، میں اس کی جو رقم ہے کسی غریب کو دیتا ہوں، تو یاد رکھیں اس نے ایک واجب کو چھوڑا ہے، ایک واجب کو ترک کیا ہے، اور واجب کو چھوڑ کر ایک نفل کو ترجیح دی ہے۔ تو نفل بھی تو اس وقت قبول ہوتا ہے جب فرائض اور واجب پورے ہوں، اور قربانی تو صرف سال میں ایک بار آتی ہے، اور جو صدقہ و خیرات ہے وہ تو پورا سال جاری اور ساری رہتا ہے۔ لیکن جو صدقہ و خیرات ہے قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے۔ بندہ یہ کہے کہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، تو وہ قربانی کا بدل ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، آپ جتنا مرضی صدقہ و خیرات کریں، 10 ذو الحج کو وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں 10 ذو الحج کو سب سے زیادہ پسندیدہ سخاوت ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ آپ اس روز جتنا مرضی صدقہ و خیرات کریں، وہ سارا صدقہ و خیرات، وہ سارا کچھ، وہ غریب کی مدد، سارا کچھ، فرمایا وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جو قربانی ہے ایک مستقل عبادت ہے اور واجب ہے، اور جو صدقہ و خیرات ہے وہ مستحب ہے، نفلی عبادت ہے۔ تو قربانی کرنا 10 ذو الحج کو وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر اگر جدید ذہن کی روشنی میں دیکھا جائے تو قربانی کے فلسفے کو اگر بندہ سمجھے تو بندہ جب قربانی کرتا ہے تو دین اسلام نے تعلیم کیا دی ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے اہل خانہ کے لیے رکھے، گوشت کا ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں،
اور جو گوشت کا ایک حصہ ہے وہ غربا کے لیے رکھے، وہ غریبوں کے لیے رکھے۔ اگر آپ صدقہ و خیرات کریں گے تو وہ مالی طور پر صدقہ و خیرات کرتے ہوئے آپ کسی ایک فرد کو دیں گے، لیکن جب قربانی کریں گے تو وہ قربانی کا گوشت زیادہ تر غربا تک بھی پہنچے گا۔ اس لیے دوستان محترم، 10 ذو الحج کو جو قربانی والا عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اب صدقہ و خیرات کریں، الگ سے کریں، لیکن جو واجب ہے پہلے اس کو ترجیح دیں، اس لیے کہ قربانی کرنا مال کے نصاب پر صاحب حیثیت پر واجب ہے، اور قربانی کا بدل صدقہ و خیرات اگر بندہ ایک لفظ میں ایک جملے میں سمجھنا چاہے قربانی کو اور صدقہ و خیرات کو، تو یاد رکھیں 10 ذو الحج کو صدقہ و خیرات وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قربانی 10 ذو الحج کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور دوسرا صدقہ و خیرات وہ نفل ہے، اور جو قربانی ہے وہ مال کے نصاب پر واجب ہے۔ نفل بعد میں ہے، جو واجب ہے وہ پہلے ہے۔